سید السادات میرے مخدوم و محترم و مکرم مشفق و محسن حضرت قبلہ پیر سید ذاکر حسین شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، سبحان اللہ، برادر اصغر سید السادات پیر سید سعید الحسن شاہ صاحب دامت برکاتہ العالیہ، فاضل جلیل حضرت قبلہ پیر سید عنایت شاہ صاحب، استاد القرآن فخر ہارون آباد علامہ قاری غلام رسول صاحب، اور آپ کے امام و خطیب کیا اس میں عاصم صاحب محمد عاصم، حضرت علامہ قاری محمد عاصم صاحب، دیگر حضرات علماء کرام، شامل محترم انجمن فروغ حمد و نام مبارکباد کی مستحق ہے کہ 32 سال ہو گئے گلی گلی کریا کریا نگر نگر میرے حضور کے عشق کے خیرات کو تقسیم کر رہے ہیں، محبت کی خیرات کو تقسیم کر رہے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے جسے چن لے۔ میں نے لوگوں کو دیکھا ساری رات ڈرامے دیکھتے گزر جاتے ود مولوی، میں بڑے تماشے دیکھتا ہوں، سب ڈرامے گانے، اور بعض عاشق وہ بھی ہیں جن کی ساری راتیں حضور کی ثناخوانی میں گزر جاتی ہیں۔ حضور نے فرمایا جس سے محبت ہے قیامت کے دن اسی کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ اللہ اکبر۔ باجا بجانے والا قبر سے اٹھے گا باجا بجاتے ہوئے، گانا سننے والا اٹھے گا گانا سناتے ہوئے، اور حضور کی نعتیں پڑھنے والا قبر سے اٹھے گا حضور کی نعتیں سبحان اللہ، فی البدی تقریر کرنا۔ اللہ اکبر، بسم اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارے محترم خان محمد عاطف صاحب سرپرستی کرتے ہیں، اور یہ میرے بائیں طرف میرے بڑے عظیم، میرے ان کے ساتھ بڑی محبتیں تھیں، ان کا بڑھاپا میری جوانی، ہم نے بڑا عقیدے کا تحفظ کیا۔ ان کے والد گرامی حاجی غریب نواز، سبحان اللہ، میں تعریف اس لیے کر رہا ہوں، ان کے والد گرامی حاجی امیر الدین صاحب، اللہ اکبر، حاجی حسن صاحب، یہ بڑے بڑے لوگ تھے جنہوں نے اس شہر میں ان محافلوں کی بنیاد رکھی، اور جس عظیم کام کو انجمن فروغ حمد و نعت و دیگر تنظیمات کر رہی ہیں، اللہ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے۔ میرے ذمہ جو موضوع لگایا گیا چند منٹ اس پہ گفتگو، اور آج محترم عاشق رسول صوفی محمد اکرم صاحب رحمۃ اللہ علیہ، انتہائی باوقار شخصیت، علمی دنیا میں اقدام، استاد تھے، ماہر تعلیم تھے، قاری دین محمد صاحب سبحان اللہ، رحمۃ اللہ علیہ، ان کا بھی یہ عرس ہے، بے شک ہم حاضر ہیں۔ یہ تو لوگ پڑھے لکھے تھے نا، میں جمعے بھی کہا، میں نے کہا بعض وہ لوگ ہیں جن کی قبریں گمنام ہو گئی، گھر والے بھول گئے، مگر وہ ہیں کہ کچھ وہ بھی ہیں جن کی یاد کی محفلیں سجتی ہیں، اور وہ نسل در نسل منتقل ہوتا رہتا ہے کہ یہ فلاں بندہ تھا۔ داتا صاحب کو 1000 سال کے قریب قریب ہے، اللہ اکبر، 1000 سال کے قریب قریب ہے دنیا سے گئے ہوئے۔ آج بھی آپ چلے جائیں، میرا جمعے پہ موضوع یہ تھا، مرزا صاحب نے وہی جمعہ پڑھا، چلے جائیں وہاں پہ پورا لاہور سویا ہوتا ہے اور داتا صاحب کی قبر جاگ رہی ہوتی ہے۔ میں نے قطب الدین ایبک کا مقبرہ دیکھا، میں نے نور جہاں کا مقبرہ دیکھا، شاہ جہاں کا مقبرہ دیکھا، سیکٹریٹ پہ انارکلی کا مقبرہ ہے، سارے خاموش ہیں، اور داتا کی قبر سے آواز آ رہی ہے گنج بخشے فیض اور یہ وجہ کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں۔ سبحان اللہ، 14 صدیاں گزر گئی، صدیق اکبر کا نام زندہ، کہہ دو سبحان اللہ، کہ آدم کی ذات زندہ، عثمان غنی پاک کی ذات زندہ، مولا علی پاک کی ذات زندہ، حسنین قریبین کی ذات زندہ، صحابہ زندہ، اہل بیت زندہ، ازواج مطہرات زندہ۔ کیا بات ہے! وجہ یہ ہے کہ ہمارے نبی زندہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ختم نبوت ایک بنیادی عقیدہ ہے جس کے بغیر کوئی دیوبندی مکمل نہیں، کوئی بریلوی مکمل نہیں۔ کل دیکھا نا آپ نے وہاں سے دیوبندی بھی وہاں تھے، بے شک۔ کل جب مولانا فضل الرحمان ہمارے ڈیرہ شریف کے شیخ الحدیث حضرت مولانا شیر محمد اور ہماری جمعیت کے صدر ابوالخیر محمد زبیر کو لے کے چیف جسٹس کے چیمبر میں گئے نا، ایک ہی جملہ کہا
کسی کی کرسی نہیں بچے گی اگر ختم نبوت کا تحفظ نہ ہوا۔ واہ 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 سبحان اللہ۔ کہتے ہیں فلانے فون کی تالی اور نہیں، عوام نے گوڈڑیاں لواتیاں، اتھے عاشقان مصطفیٰ بیٹھے سن، غلامان محمد سر کٹانے سے نہیں ڈرتے، چاہے سر کٹ جائے یا رہ جائے کچھ پرواہ نہیں کرتے۔ یہ ختم نبوت کا مسئلہ ہے جس میں دیوبندی متفق، بریلوی متفق، شیعہ متفق، ایسے ہی ہے بے شک اہل حدیث متفق۔ اس کے بغیر تو عقیدہ کیا مسلمان کہلوانے کا حق ہی نہیں۔ بہت اچھے۔ ختم نبوت پہ پہرا دیا میرے اللہ نے، 100 آیات قرآنی ہیں جن سے ختم نبوت ثابت ہے، سبحان اللہ۔ 100 آیات قرآنی ہیں، 100 حدیث جن سے ختم نبوت۔ پہلا سورۃ البقرہ شروع ہو رہی ہے نا، اسی میں پڑھ لیں الذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک۔ اب آپ بات بریک ہے مگر سمجھ گیا تو بڑا مزہ آئے گا۔ قرآن کہتا محبوب یہ ایمان لائیں اس پہ جو تجھ پہ آپ پہ نازل ہوا، وما انزل من قبلک، اور جو آپ کے پہلے جو آئے ان پہ نازل ہوا۔ مرزا صاحب الیکا کا ذکر ہے، قبل کا ذکر ہے، بعد کا تو ذکر ہی نہیں، بعد کا تو ذکر ہی نہیں۔ فرمایا حبیب جو تجھ پہ نازل کیا تجھ سے آنے والوں پہ نازل کیا، ان پہ ایمان لائے۔ اگر کسی نے بعد میں آنا ہوتا تو قبل کے بعد بعد بھی آتا، یہ قبل بتا رہا ہے۔ خدا پہ خدائی ختم ہے، محمد پہ مصطفیٰ ختم ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دین۔ سبحان اللہ۔ اسلام مکمل ہو گیا، مکمل ہو گیا اسلام۔ یہودی آ کے حضرت فاروق اعظم کو کہتے تھے کاش یہ ایت ہمارے مذہب پہ نازل ہوتی ہم جشن مناتے۔ دین مکمل ہو گیا، اب دین اسلام کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑا میں جملہ کہہ رہا ہوں، کیچ کریں، اگر اسلام کے بعد کسی دین کی ضرورت نہیں ہے تو جو دین لے کے آئے اس محمد کے بعد بھی کسی نبی کی ضرورت ایک دفعہ پھر لگاؤ تاجدار ختم نبوت زندہ باد۔ اسی لیے میرے اعلیٰ نے فرماتے ہیں ملک کون ہے انبیاء تاجدار، ملک کون ہے انبیاء تاجدار۔ اونچا نہ پڑے گا مجھے تو کھڑے تاجداروں کا آقا ہمارا تاجداروں یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ ملک کون ہے انبیاء تاجدار، ملک کون ہے انبیاء تاجدار۔ میں تو کہتا اور پھر دلی کہنا نہیں میں آ گیا۔ یہ ویکھو لوگی کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سرکار دے بارے لوگی ایسا عقیدہ رکھ دے دیں کہ جی حضور اتھے نہیں جا سکتے، اتھے نہیں جا سکتے۔ لو ویکھو حضور دے امتیاں نو رب نے دتیاں نے گڈیاں، زور ویلے لاہور، مغرب ویلے تے ساڈی آقا دی تے پھر شان سب ساڈی کار تے خراب ہو سکتی ہے، محمد دی سواری مراد تے خراب ہو سکتی ہے۔ ملک کون ہے میں ملک کون ہے انبیاء راستہ دے نشانی بیٹھے رہے شانی کو آنے دے اولی کرنا چشمے مار روشن دے ماشاء تُو ذکر رہو پھر دے رو قوانی چھانا مار کیا۔ ایک بابا صاحب بھی گئے، مجرہ شاہ مقیم بھی گئے، مجرہ شاہ مقیم تے جا کے جٹی عرض کرے، پتہ نہیں پیرا نے آج اٹھے کی عرض
وہ ہے نا ایک ریکارڈ گجرا شاہ مقیم نے جا کے چٹھی عرض کرے چٹھی نہیں گیا سی شاہ گیا سی وہ بھی سید نے گیلانی سید نے سب سے اولا بڑا اونچا پڑے اللہ کرے مدینے شریف اگلا ربیع الاول سب سے یہ وہی ربیع الاول میں بھی بہانہ بن جائے سب سے اولا ملک آقان محمد ابا احد من رجالکم ولكن رسول اللہ وخاتم النبیین سب سے اولا امت اگر اتحاد کر سکتی ہے تو وہ عقیدہ ختم نبوت ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عقیدہ ختم نبوت کا اللہ نے پورا قرآن ہے پھر صحابہ اکرام نے ختم نبوت کا دفاع کیا سبحان اللہ یہ مسلمہ قصاب کا آپ نے نام سنا ہے نا یہ حضور کے زمانے میں تھا اس نے حضور کو خط لکھا بڑی سننے والی بات ہے اشکر لکھے یہ محافظین ختم نبوت اللہ محافظ قرآن محافظ صحابہ محافظ اہل بیت محافظ کربلا معلّہ میں یہی تو لڑائی تھی نا یہی تو لڑائی تھی ایک طرف دین کا باغی تھا اور ایک طرف ختم نبوت کا مبلغ تھا اس نے حضور کو خط لکھا کہ آپ کے بعد مجھے نبوت کا منصب دیا جائے دوسری شرط اس نے یہ لکھی کہ ادھے عرب نے دوسری نبی ادھے نے میں حضور نے کہا حضور نے خط کا جواب دیا میں سچا نبی ہوں تو جھوٹا ہے اب حضور نے کہا صحابہ میں سے کون ہے جو یہ میرا خط اس جھوٹے قذاب کی طرف لے کے جائے کھڑا کون ہوا چھاپڑی فروش اور غریبوں بولو غریبوں چھاپڑی فروش سر پہ کھجور رکھ کے مدینے میں بیچتا تھا منہ میں کھجور لیے آدھی کھجور باہر ہے آدھی اندر کھڑا ہو کے کہتا حضور میں جاؤں گا میں جاؤں گا سبحان اللہ صحابہ نے کہا حبیب بن زید ان کا نام تھا حبیب وہ کھجور تے کھا لے انہیں جملہ کیا سبحان اللہ انہیں کہا کھجور اس تو نہیں پوری کھاندی ہو سکتا ہے کھجور کھاندیا حضور ڈیوٹی کسے اور دی لانا ہاتھ اٹھا کے کہہ صحابی کے نام حضور نے اپنا گھوڑا اور نیزہ دیا جا یہ ہے ختم نبوت کے پہلے دار کیا کہنے کل جو گئے تھے نا وہاں پہ میں نے 1974 کی تاریخ دیکھی ہے میں اس میں شریک ہوا سبحان اللہ گئے وہ بیٹھا ہوا تھا اس کے حواری بھی بیٹھے تھے جا کے نیزہ اس کا جو دربار بنا ہوا تھا وہاں گاڑ دیا وہ پوچھتا کون ہے تو کون ہے تو کہنے لگا چہرے جسے نہیں سمجھا چہرے کی چمک نہیں بتاتی کہ میں محمد کا غلام ہوں سبحان اللہ میرے چہرے کی چمک نے تجھے بتایا نہیں میں محمد کے دربار سے آیا ہوں اس وقت خط سنانے کا انہوں نے رکھے ہوئے تھے انہیں خط سنایا حضور نے لکھا تو جھوٹا ہے میں سچا نبی ہوں اس نے اب یہ تھے اولے گل ہوندی تے پھر تب ہم چپ کر جاتا ہو تو پرے دربار اس کے حواری بیٹھے تھے کہنے لگا تیرے نبی نے مجھے جھوٹا کہا ہے میں اللہ کے رسول ہوں گواہی دے حضرت حبیب بن زید نے کہا میں کنوں بولا تیری گل میں نے نہیں سنی جی شاہ جی سننے والی بات سبحان اللہ اس نے پھر کہا تو اس نبی کا ماننے والا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا میرے کان سننے لگ گئے میرا نبی سچا ہے اس نے کہا جو جملہ کہا نا وہ سننے کی قابل ہے اس نے کہا میرے حواری نیزے بھالے لے کے دائیں بائیں کھڑے ہیں دیکھ ان کی طرف موت تیرے سر پہ ہے کیا جملہ کہا سبحان اللہ
اسی جملے کو لیا ہوگا علم الدین شہید نے، اسی جملے کو لیا ہوگا ممتاز قادری نے، اسی جملے کو لیا ہوگا غازی عبد القیوم نے، اسی جملے کو لیا ہوگا غازی منصور نے۔ کہا کیا کہا تو نے؟ انہوں نے کہا دائیں بائیں دیکھ، میرے کھڑے ہیں حواری، انہوں نے کہا میرے 12 نیانے نے، میرے 12 نیانے نے، کچھ دودھ پیندے نے تو کچھ بڑھے نے، میں انہوں نے نہیں بھیج کے آیا محمد دے دربار جان والا غیرہ بل کی میں نہیں۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، میرے دفعہ مرزا صاحب تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، اونچا کو سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ انہوں نے کہا میرے 12 بچے ہیں، کچھ دودھ پیتے ہیں، کچھ پی رہے ہیں، کچھ بڑے ہیں، میں انہیں دیکھ کے نہیں آیا۔ وہ اٹھا، اس نے کہا جملہ سننے والا ہے، اس نے کہا اب تیار ہو جا یا مجھے نبی مان۔ جو جملہ کہا وہ بن کی تاریخ، کہا میں بدر و احد کا مجاہد ہوں، مجھے تیرے بڑے نہیں ڈرا سکے، تیری تلوار مجھے کیا ڈرائے گی۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد، اونچا کو سبحان اللہ۔ اس نے اٹھا، دایاں بازو کاٹ دیا، خون کا فوارہ نکلا۔ وہ کہتا ہے مزہ آیا؟ فرمایا مزہ تو اس لیے آ رہا ہے کہ تو مجھے ختم نبوت پہ میرے بازو کو قلم کر رہا ہے، اور یہ بازو کچھ نہیں کہتے، تو جو کرنا تو جو، اور میرا اس قبیلے سے تعلق ہے جو ہر نماز کے بعد شہید ہونے کی دعا کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ نہیں مزہ نہیں آیا؟ سبحان اللہ۔ میں تاریخ پڑھ رہا ہوں ختم نبوت کی۔ میں نے مرزا صاحب سے کہا ٹھیک ہے آپ نے پہلے جلسہ رکھ لیا، پھر ربیع الاول میں ہم تو 1 مہینہ ملیں گے، ہم پردیسی ہو جاتے، توجہ کرنا۔ اس نے کہا میں اس قبیلے سے تعلق ہے میرا۔ اس نے کہا پھر کیا فرمایا؟ حلق پہ تیز رہے، سینے پہ جلاد رہے۔ میں پڑھنے لگا ہوں سبحان اللہ، آپ نے کہہ لیا حلق پہ تیز رہے، سینے پہ جلاد رہے۔ میں مدینے کی طرح منہ کر کے کہتا ہوں یا رسول اللہ، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد ہے، لب پہ تیرا کلمہ اور دل میں تیری یاد ہے۔ بہت دفاع کر رہا ہے ختم نبوت کا، جن کی شان اللہ کا قرآن بیان کرتا ہے، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ یہ شاعری کو آپ جانتے ہیں کہ مگر یہ 7 اشرا کے قاری ہیں، آپ کو علم نہیں ہے، انہوں نے کبھی تلاوت نہیں کی۔ میرے ابا جی سالانہ جلسے میں 3 دن ان سے تلاوت کرواتے تھے۔ شاہ صاحب سے میری عزیزداری بھی ہے، شاہ صاحب بہت بڑے قاری ہیں، انہوں نے یہ آپ کو فن کبھی دکھایا نہیں۔ شاعری بڑھاپے میں ایک بڑی بخاری لوگ گزرے انشاءاللہ۔ شاہ صاحب بہت پیاری تلاوت، بہت بڑے قاری ہیں۔ یہ شاہ جی بیٹھے تو جو کرنا، اور نے کہا میرا اس قبیلے سے تعلق ہے جو ہر نماز کے بعد شہادت کی اس نے دوسرا بازو بھی کاٹ دیا، فوارہ نکلا۔ اس نے کہا بتا، اور نے کہا جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں۔ اٹھا پھر توجہ کرنا، اس نے اپنا تلوار رکھی حضرت حبیب بن زید کے گردن میں، ادھر مدینے سے پردے اٹھا لیے گئے۔ سبحان اللہ، حضور دیکھ رہے ہیں، سبحان اللہ، پردے اٹھا لیے گئے جیسے حبشہ کے بادشاہ کا جنازے میں پردہ اٹھا دیا گیا۔
لوگ کہتے ہیں غیبانہ نماز جنازہ، نبی کے لیے وہ غیبانہ نہیں تھی، حضور کے سامنے وہ میت پڑی۔ یہ تو سیاسی سٹینڈ ہے، سیاست چل رہی ہے، غیبانہ نماز جنازہ، میت کے بغیر جنازہ کہاں ہے؟ وہ حضور کی جو حدیث ہے وہ تو پردے اٹھا دیے گئے۔ جس طرح کافر آئے تھے حضور کے پاس، بیت المقدس کے کتنے دروازے ہیں؟ اللہ نے کہا محبوب گنتے گنتے دیر لگے گی، جبریل سے کہا پروں پہ اٹھا، محبوب کے سامنے رکھا۔ سبحان اللہ۔ میرے نبی، اس پہ علامہ اجمل قادری نے بڑی گفتگو کی ہے، اللہ ان کو اور علم و عمل سے نوازے، جتنے علماء ہیں اللہ سب پہ۔ ادھر پردے اٹھا دیے گئے، کانپنا تو چاہیے تھا حبیب ابن زید کو جس کے بازو قلم ہوئے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مسلمہ قذاب نے اپنی تلوار حبیب بن زید کے اوپر رکھی، ہاتھ اس کے کانپ رہے تھے، فرمایا بزدل ہاتھ کو کانپ رہے ہیں، میں نہیں کانپ رہا۔ سبحان اللہ۔ ادھر اس کی گردن رہتا ہوئی حبیب ابن زید کی، میرے نبی فرماتے ہیں او میرے صحابہ، میرے حبیب کے لیے رب نے جنت کے سارے دروازے کھول دیے۔ سبحان اللہ۔ ختم نبوت میں پہرا دیتا ہے، اسے اللہ بھی قبول کرتا ہے، اللہ کا رسول بھی قبول کرتا ہے۔ ختم نبوت پہ جنہوں نے پہرا دیا، آج ان کا نام زندہ، آج ان کا نام زندہ۔ ختم نبوت پہ پہرا دیا، ایسے روشن ہیں، چمکتے ستارے ہیں، ان کی قبریں بھی چمک رہی ہیں۔ داتا صاحب کبھی جائیں نا تو داتا صاحب کے ادھر جو تھڑا بنا ہوا ہے، داتا صاحب کی قبر کے نا ادھر جائیں، دائیں طرف تھڑا بنا ہوا، اس پہ ایک قبر ہے سید ابو الاسناد کی رحمت اللہ علیہ، اس پہ لکھا ہوا ہے یہ ابو الاسناد 1953 کی تحریک ختم نبوت کے سالار تھے، جس میں میرے والد گرامی بھی گرفتار ہوئے اور ہتھکڑی کا واقعہ آپ کو علم ہے۔ یہ 1953 کی تاریخ ہے۔ سید ابو الاسناد کی عمر شاید اس وقت 25-90 سال تھی۔ اسی تحریک میں مولانا ابو علاء مودودی اور مولانا عبدالستان نیازی کو سزائے موت ہوئی۔ مولانا نیازی اور مودودی صاحب نے اپنی سوانح حیات میں لکھا ہے، جو انہوں نے لکھی اپنی زندگی میں، وہ چھپی ہوئی ہے۔ مولانا مودودی کہتے ہیں کہ جب آیا کرنل، فوجی تھا نا، فوجی عدالت، کہنے لگا سزائے موت، مولانا نیازی صاحب نے کہا ایک باری اور کہہ۔ وہ بڑی زوردار، آپ نے نیازی صاحب دیکھے ہوئے، راجہ صاحب دیکھے ہوئے نا، وہ قرلہ بابے کا وہاں لگتا تھا، 7 فٹ کا وقت ویسے تھا، کہا ایک باری اور کہہ۔ اس نے کہا سزائے موت، مولانا نیازی کہتے ہیں پھر اس نے کہا میں نے 7 مرتبہ اس سے کہوایا، تو کرنل کہتا ہے ایک مرتبہ سزائے موت میں نے 7 مرتبہ کہہ دیا، کہلوانے کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تو سزائے موت کہہ رہا تھا، مدینے میں مصطفیٰ مسکرا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ اسلام کی سب سے عظیم جنگ جنگ یمامہ ہے، جس میں ختم نبوت کے پیچھے 700 صحابہ شہید ہوئے تھے، جن کی شہادت کے بعد یہ طے کیا تھا کہ قرآن کو کتابی شکل میں لایا گیا۔ اتنا بڑا کام ہے ختم نبوت پہ۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ مولانا نیازی کہتے ہیں کہ میں نے اسے کہا پھر کیا؟ یہ ابو الاسرار صاحب کی بات کر رہا تھا، 90 سال۔ مولانا داؤد غزنوی، عطا اللہ شاہ بخاری، جو بندی اپنی جگہ ہے، مگر ختم نبوت میں کام اس نے بڑا کیا۔ یہ نہیں کہ تعصب کی دنیا میں ہم کہہ دیں کام نہیں کیا، کام کیا۔ جیلیں، اسے کسی نے پوچھا تھا عطا اللہ شاہ بخاری سے کہ آپ کی زندگی کیسی گزری؟ اس نے کہا آدھی ریل میں آدھی جیل میں۔ مولانا داؤد غزنوی، مولانا ثناء اللہ امرتسری، یہ وہ لوگ ہیں جو پیر میر علی شاہ صاحب کے ساتھ کھڑے تھے۔ قیادت بریلویوں نے کی، مگر سارے اکٹھے رہے، کوئی بریلوی دیوبندی کا سوال نہیں پیدا ہوا، ایک ہی نعرہ تھا ختم نبوت زندہ باد۔ بس پھر میں اگلی بات سناؤں آپ کو، یہاں میں
ایک بات یاد آ گئی، جب 1953 کی تحریک میں لوہاری گیٹ کے سامنے، میں نے تو بڑی کتابیں اس میں پڑھی، مسلم مسجد کے سامنے ریڈ لائن لگائی ہوئی تھی فوجیوں نے، بریگیڈیئر جنرل ایک کھڑا تھا، میجر جنرل، وہ کہتا تھا اس لائن پہ جو آئے